السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ قاضی فائز عیسیٰ آخرکار اپنے انجام کو پہنچ گئے اور قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو کے گھر چلے گئے۔ اب یہ عمران خان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی عمران خان کے ساتھ جو پچھلے 2 سالوں سے مسلسل انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، عمران خان کو جس طریقے سے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ آخرکار اب ختم ہونے جا رہا ہے۔ اور کم از کم اگر ختم نہیں تو اس بات کا تو کم از کم یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو یہ انی مچائی ہوئی تھی، قاضی فائز عیسیٰ نے یہ جو انتقامی کارروائی اور عمران خان کے خلاف مقدمات اور کیسز، عمران خان کے خلاف، پارٹی کے خلاف اور عمران خان کے خلاف جو تمام کے تمام معاملات چلائے جا رہے تھے، جس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت کی سہولت کاری کی، قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کا خندہ جو ہے وہ فراہم کیا حکومت کو کہ عمران خان کو دیوار سے لگایا جائے، عمران خان کی پارٹی کو توڑا جائے، عمران خان کو ملک نشاط سے محروم کیا جائے، عمران خان کو لیول پلینگ سے محروم کیا جائے، عمران خان کو مخصوص نشستوں سے محروم کیا جائے، وہ تمام کے تمام اقدامات آخرکار قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت سے ہو رہے تھے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ تو چلے گئے، لیکن جاتے جاتے جو ہے ان کو کس طریقے سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ پبلک کی جانب سے جو ریاکشن تھا وہ تو چند دن پہلے آ گیا، جب اسلام آباد میں ایک بیکری شاپ کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ گئے تو وہاں پر جس طریقے سے لانتیں پڑی قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر، یہ تو پبلک کا رسپانس تھا۔ لیکن اندر ججز نے بھی اپنا رسپانس دیا آخری دن، اس کے بارے میں بڑی اہم ترین انفارمیشن اس وقت میرے پاس موجود ہے، اور آگے اب کیا ہونے والا ہے وہ میں آپ کے ساتھ 2-3 خبریں اور بڑی اہم ترین انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک بات تو اب سامنے آ گئی ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی چیف جسٹس بن گئے ہیں اور انہوں نے ایوان صدر کے اندر آصف علی زرداری سے حلف لے لیا ہے اور اب وہ چیف جسٹس بن گئے ہیں۔ اور چیف جسٹس بننے کے بعد انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ یہ جو ہے بہت بڑی تبدیلی، اور یہ وہ تبدیلی ہے جس کے لیے یہ پورا تھیٹر اور ڈرامہ کیا گیا جو پچھلے 2-3 مہینوں سے پاکستان کے اندر لگا ہوا ہے۔ وہ کیا ڈرامہ تھا، وہ کیا تھیٹر تھا؟ وہ تھیٹر یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو 2 پلان تھے حکومت کے۔ ایک تو یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو کسی طرح سے ایکسٹینشن دی جائے، قاضی فائز عیسیٰ کو کسی طرح سے توسیع دی جائے، اور قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اگر منصور علی صاحب بھی مان جاتے ہیں تو منصور علی صاحب کو نیچے سے توسیع دے دی جائے اور قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس برقرار رکھا جائے۔ تو اس طرح سے یہ ایک منصوبہ تھا، سازش تھی۔ قاضی فائز عیسیٰ بالکل تیار تھا، اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ ایکسٹینشن نہیں لے رہا تھا، قاضی فائز عیسیٰ توسیع سے انکار کر رہا تھا، بالکل جھوٹ ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے آج تک نہ توسیع سے انکار کیا، نہ ایکسٹینشن لینے سے انکار کیا، بلکہ ایک تو یہ بات ثابت ہوتی ہے یہاں سے جو حکومت کے گورنمنٹ کے لوگ، منسٹرز اور وزراء، خاص طور پر لا منسٹر جو وزیر قانون ہے، وہ یہ بات کر رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے بار بار ایکسٹینشن لینے میں عدم دلچسپی ظاہر کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو بار بار آفر ہو رہی تھی، بار پیشکش ہو رہی تھی، اور یہ گورنمنٹ کی جانب سے کی جا رہی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ نے تو اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا، اسٹیبلشمنٹ کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ اب گھوڑا جو ہے وہ زخمی ہو گیا، گھوڑا جو ہے بالکل فارغ ہو گیا، اس کے اوپر پیسہ لگانے کی، انرجی لگانے کی، وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت کا ضیاع، انرجی کا بھی ضیاع اور وقت کا بھی ضیاع اور پیسے کا بھی ضیاع۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے تو اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا، لیکن حکومت چاہ رہی تھی کہ کسی طرح سے ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے اور تھوڑا بہت ان سے کام کروا لیا جائے، اور یہ جو انہوں نے سارے اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے انہیں نوازنا بڑا ضروری تھا، کیونکہ یہ ایک ڈیل کا حصہ تھا۔ جو قاضی فائز عیسیٰ سارے اقدامات کر رہے تھے عمران خان کے خلاف، الیکشن جتوانا نون لیگ پیپلز پارٹی کو، اور اس کے بعد یہ اقدامات کرنا عمران خان کے خلاف، یہ پورا ایک ڈیل کا حصہ تھا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ یہ سارا کچھ کر رہے تھے، اس وجہ سے ایکسٹینشن ان کو آفر کی جا رہی تھی، لیکن وہ کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ سمیت باقی تمام کے تمام ججز وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت میں کسی جج کی، چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کا راستہ نہیں کھولیں گے، ورنہ یہ کھاتا کھل جائے گا۔ جیسے جسٹس منصور علی شاہ نے آخری خط جو کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو لکھا، سابق چیف جسٹس کو خط جو لکھا تھا اس کے اندر بتا دیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ میں مستقل پرماننٹ مداخلت کا راستہ کھول دیا۔ تو یہ ایکسٹینشن کا بھی راستہ کھل جانا تھا، اس سے پہلے بھی
جسٹس آصف سعید کوسہ نے بھی ایکسٹینشن لینے کی کوشش کی، اس میں بھی ناکامی ہوئی، ان کو بھی ناکامی ہوئی۔ تو یہ ایکسٹینشن کے لالچی لوگ کس طرح سے نظام انصاف کو تباہ و برباد کرتے ہیں اور اپنے اقتدار کی خاطر، اپنے لالچ کی خاطر، اپنے ایکسٹینشن کی خاطر، اپنے عہدے کی خاطر ملک کا نظام انصاف تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اس کی یہ مثال ہے۔ لیکن آخرکار ان کو اپنے انجام تک پہنچنا پڑتا ہے، اور یہ جو عہدہ ہوتا ہے یہ 2-3 سال کا میکسیمم ہوتا ہے، 1 سال کا، 2 سال کا، اب تو خیر اس کا ٹینیور جو ہے فکس کر دیا 3 سال کا، لیکن 1-2 سال کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ 1-2 سال کے اندر کچھ نہیں ہوتا، اور جتنے اقدامات کیے جاتے ہیں وہ آخرکار اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو آج قاضی فائز صاحب اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ آخری دن جو ہے ایک تو فل کورٹ ریفرنس ہوا، فل کورٹ ریفرنس کے اندر کوئی جج نہیں آیا، خاص طور پر جو ٹاپ کے 6 ججز تھے، ٹاپ کے، جس کے اندر جسٹس اکرم من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شہزاد ملک، جسٹس شاہد، یہ تمام کے تمام جو ٹاپ کے ججز ہیں انہوں نے آنے سے فل کورٹ میں انکار کر دیا، الوداعی کورٹ میں، الوداعی فل کورٹ کے اندر انکار کر دیا آنے سے، ادھر ہی فارغ ہو گیا۔ قاضی بھائی جیسا کو اتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسرا، جب رپورٹرز نے ان سے سوالات کیے، رپورٹرز کی جانب سے ان سے کویشچنز کیے گئے، وہ ان کا بھی جواب نہیں دے سکے، اور وہاں سے کسی طرح سے چھپ چھپا کے، نظریں چرا کے، اور کسی طرح سے کوشش کر کے پتلی گلی سے نکل گئے، ورنہ سوالات بڑے سخت ترین تھے اور بڑے ویلڈ تھے کہ آپ نے کیسے عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائی کی، آپ نے کیسے عمران خان کو بدلے کے نشان سے محروم کیا، آپ نے کیسے عمران خان سے لیول پلینگ فیلڈ چھینی، آپ نے کیسے مخصوص نشستوں کے اوپر فیصلے جو آئے تھے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کروایا۔ یہ وہ سوالات تھے جن کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، اور جاتے جاتے انہیں پوچھا جا رہا تھا کہ کیا آپ مطمئن ہیں، آپ سیٹسفائڈ ہیں اپنے کیریئر سے، اپنے فیصلوں سے؟ تو قاضی بھائی جیسا جس طریقے سے منہ لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی جو منہ لٹکائی ہوئی تصویر ایک وائرل ہوئی، اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو لاٹھی ہے بے آواز ہے۔ اس نے جب اپنا حساب کتاب کیا، اس نے جب اپنا یہ معاملہ کیا، اس نے جب یہ انصاف کیا، تو پھر قاضی بھائی جیسا کو ہوش آیا، قاضی بھائی جیسا کے 14 طبق روشن ہوئے، تب جا کے قاضی بھائی جیسا کو سمجھ آئی ہے۔ قاضی بھائی جیسا نے انجام تو پہنچ گیا، لیکن عمران خان آج بھی ادھر کا ادھر، پاپولر، پاکستان کے اندر سب سے مقبول، سب سے طاقتور، سب سے زیادہ سپورٹ رکھنے والا۔ تو یہ قاضی بھائی جیسا کا حال ہوا ہے۔ اب قاضی بھائی جیسا نے جاتے جاتے جو ہے یہ 2-3 کام تو کیا ہے، اب یہ اس کو بھگتنا تو پڑے گا وقتی طور پر، لیکن ان کا صفایا ہو جائے گا، خاتمہ ہو جائے گا۔ جیسے قاضی کا چھٹی ہو گئی، قاضی گھر چلے گئے، اسی طرح سے ان کے اقدامات سے جو نقصان پہنچا ہے عدلیہ کو، وہ نقصان بھی ریکور ہو جائے گا، اس کی بھی تلافی ہو جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ۔ عدلیہ میں مداخلت، اسٹیبلشمنٹ کی، گورنمنٹ کی، اور انصاف کا نظام تباہ کرنا، یہ بھی اس کی بھی تلافی بہت جلد ہو جائے گی۔ جس طریقے سے قاضی کے ساتھ انصاف ہو گیا، ایسے ہی ان کے فیصلوں کو بھی ریورس ہونا پڑے گا۔